بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سترواں سپارہ سورۃ الانبیاء اور حج مکمل دونوں پڑھی گئی ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں 9 نمبر آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں سب کے سب بشر تھے، اور ہمارے ہاں جو یہ بعض صوفیوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، نور ہیں، اور پھر اس اپنے دفاع میں سورہ آل عمران کی آیت، سورہ نساء کی آیت ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ اس آیت کو اپنے دفاع میں لیتے ہیں۔ یہاں میں آپ کے علم کے لیے عرض کر دوں کہ یہاں 2 چیزیں ذکر ہوئی ہیں، نور و کتاب مبین، یہدی بہ اللہ، آگے کا فرمایا یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ پیچھے 2 چیزوں کا ذکر ہوا، نور و کتاب مبین، کہ نور آیا ہے اور اللہ کی کتاب آئی ہے، نور اور اللہ کی کتاب آئی ہے، اس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے، یہ نہیں کہ ان دونوں کے ذریعے۔ تو اکثر اہل علم کا یہی موقف ہے کہ یہاں نور اور کتاب ایک ہی چیز ہے۔ قرآن کو اللہ نے نور کہا ہے اور اسی کو کتاب مبین کہا ہے، کیونکہ جو وحی ہے وہ نور ہے۔ علم کو جیسے اہل علم کہتے ہیں اللہ علم جو ہے نور ہے، اور وحی کو ہی اللہ نے کتاب کہا ہے۔ بعض تابعین سے اس کی تفسیر ایک ملتی ہے، نور ان کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تفسیر طبری میں۔ تو اگر نور کا مطلب محمد بھی لے لیں علیہ الصلاۃ والسلام تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کیونکہ آپ کسی بھی آیت کا وہ مطلب نہیں لے سکتے جو قرآن کے صریح منطوق کے خلاف ہو۔ قرآن بول کے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بول کے فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا گیا، جتنے بھی رسولوں کو، وہ مرد ہیں، ان کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اور بھی کئی جگہ مشرکین کا اعتراض یہی رہا ہے، یہ کیسا نبی ہے جو کہ بشر ہے، ہماری طرح کا ہے، بازاروں میں ہمارے ساتھ چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ مطلب مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، ان کو یہی تعجب ہے کہ بشر ہے ہمارے جیسے، یہ نبی کیسے ہو گیا۔ اور ان صوفیوں کو بھی یہی تعجب ہے، ان صوفیوں کو یقین ہے کہ ان کا بھی عقیدہ وہی ہے کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، انہوں نے دیکھا نہیں نبی کو تو اس لیے کہتے بشر نہیں ہے، نور ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس آیت کی روشنی میں نور وہ تفسیر مان بھی لی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بشر نہیں ہیں، بشر بھی نور ہو سکتا ہے، مثلا نور ہدایت، کہ جس بشر کو اگر نور کہا جائے، کسی بھی بزرگ کو، کسی بھی چیز کو نور کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے ہم روشنی پاتے ہیں، ہدایت کی روشنی پاتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے جو کہ قرآن کا منطوق ہے۔ منطوق کا مطلب ایسی نصوص ہیں، ایسی آیات یا حدیث جو بول کر بتا رہی ہو کہ نبی بشر ہے، یعنی مطلب نہیں نکالا گیا
ایک ہوتا ہے کہ حدیث ہے، آیت ہے، اس سے کوئی مطلب نکالا گیا، جس طرح صوفیوں نے اس تفسیر سے تابعی کے قول سے مطلب نکالا، اللہ اور اس کے رسول کے قول سے نہیں، تابعی کے قول سے مطلب نکالا۔ تابعی نے کہا نور کا مطلب محمد، اور صوفیوں نے، آج کل کے صوفیوں نے اس کا مطلب نکالا، اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ بشر نہیں ہے، ایسا مطلب جو قرآن کے منطوق کے خلاف ہے۔ جو بھی آپ مطلب ایسا لیں گے، قرآن سے لیں یا حدیث سے لیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے منطوق کے خلاف ہو، وہ آپ کا مطلب مردود ہے، آپ کا جو مفہوم آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ مردود ہے، کیونکہ ایسا مطلب آپ کسی بھی آیت اور حدیث سے ایسا مطلب نہیں نکال سکتے جو کسی دوسری آیت اور حدیث کے منطوق کے خلاف ہو۔ یعنی جو آپ نے مطلب لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، یہ آپ کا مفہوم ہے، اور قرآن کا منطوق ہے کہ اللہ کے جتنے بھی رسول ہیں سب بشر ہیں، آپ کا مفہوم قرآن کے منطوق سے ٹکرا رہا ہے، تو کس کو لیا جائے گا؟ آپ کا تو مفہوم ہے، خالی آپ کا ذہن ہے، تو ذہن مردود ہے، کیونکہ قرآن کے منطوق کے خلاف جا رہا ہے آپ کا ذہن۔ باقی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہیں، اگر آپ بشر مانتے ہیں نور بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نور ہدایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی، قرآن بھی نور ہے، نبی بھی نور ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کا مطلب یہ لینا کہ نبی کے نور ہونے کا مطلب یہ لینا کہ نبی بشر نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ قرآن کے منطوق کے خلاف ہے۔ یہ مشرکین کا نظریہ ہے کہ جو تعجب کرتے تھے کہ بشر کس طرح نبی ہو گیا، اور وہ نورانی مخلوق کا مطالبہ کرتے تھے، لولا انزل علیہ ملک، فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ نورانی مخلوق کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم تو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَاهُ لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا تو پھر اگر نہیں مانا تو پھر بس فیصلہ اسی وقت ہو جائے گا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم فرض کریں تمہارے مطالبے پہ ہم کسی فرشتے کو اتار لیتے ہیں، اس کو بھی بشر کی شکل میں اتاریں گے، پھر تمہارے لیے وہی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تو بشر ہے۔ تو یہ مسئلہ جگہ جگہ پر قرآن کریم میں قرآن کے منطوق کے ساتھ ہے کہ نبی بشر ہوتا ہے، بشر کے علاوہ کوئی اور مخلوق نہیں ہوتا، اور نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ سکتے ہیں اگر آپ ان کی بشریت کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ وہ نور ہدایت ہے۔ اب مشرکین عرب، مشرکین جو تھے نبی کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کفار جب تمہیں دیکھتے ہیں تو إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں مذاق بھی کس بات کا؟ پہلے تو بڑا صادق امین کہا کرتے تھے، بڑی عزت کیا کرتے تھے، اب مذاق کیوں کرنے لگ گئے؟ ان کو تکلیف، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بتایا تھا کہ یہ لوگ تمہاری تکذیب نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ جب سے تم پر اللہ کی آیات نازل ہونے شروع ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، تو انہوں نے آپ کے ساتھ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، آپ کی مخالفت شروع کر دی، جبکہ یہ آپ کی ذات کے مخالف نہیں، یہ اللہ کی آیات کے مخالف ہے، کیونکہ نبوت کے اعلان سے پہلے تو بڑی عزت دیتے تھے، اور اب کیا کرنے لگے؟ جب دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے دور سے تو مذاق اڑاتے، تو کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تمہارے معبود آلہہ، یہ ذہن میں رکھیں، یہ قرآن کی
ڈکشنری ہے آلہہ، الہ جو ہم کلمہ طیبہ کے اندر لفظ الہ پڑھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ معبود. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ سوائے اللہ کے. برحق کا لفظ لگانا ہے، اس کی وجہ بتاتا ہوں. آج آیت آئی ہے قرآن، لا الہ الا اللہ کی تفسیر آج سورہ حج میں گزری. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اگر آپ یوں خالی کہیں گے تو آپ سے سوال ہوگا کہ معبود تو بہت سارے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ ہزاروں معبود نظر آتے ہیں. کوئی کہیں درخت کی پوجا ہو رہی ہے وہ معبود ہے، کہیں قبر کی پوجا ہو رہی ہے تو وہ معبود ہے. جس کی بھی پوجا ہو رہی ہو وہ معبود ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے کوئی معبود. تو اصل مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق. یہ لفظ برحق یہ عربی اسلوب کا ہے. عربی اسلوب میں یہ محذوف ہے. الہ کے بعد اصل عربی میں جب اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے لا الہ الا اللہ کی تو کہا جاتا ہے لا معبود حق الا اللہ. الہ کا مطلب معبود. الہ لا جو ہے نا، لا اس کے بعد دو لفظ آتے ہیں. یہاں ایک ہے کلمے کے اندر. گرامر کا اصول ہے لا الہ، لا کے بعد الہ آ گیا، لا کے بعد جو آئے گا لفظ اس کے اوپر زبر ہوگی آخر میں لا الہ. اس کے بعد ایک اور لفظ آئے گا اس کے اوپر پیش ہوگی. تو جو دو لفظ آئیں گے، پہلا لفظ ہوگا اس کو اسم لا کہیں گے اور دوسرا لفظ ہوگا اس کے خبر لا کہیں گے. یہ گرامر ہے، لا نافیہ للجنس کا کہتے ہیں اسے. یہ اس کا چیپٹر مکمل اگر آپ کو گرامر سے ذوق ہو تو کبھی پڑھنا. علم نحو کہتے ہیں عربی گرامر کو. اس میں ایک چیپٹر ہے یہ لا نافیہ للجنس. لا کے بعد دو لفظ آتے ہیں اور بعض اوقات جو دوسرا لفظ ہوتا ہے اس کو محذوف کر دیا جاتا ہے. عربی جاننے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں کیا محفوظ ہے. تو ایک مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں دوسرا لفظ کیا محذوف ہے. محذوف کے لفظوں میں لکھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہے، بولا سمجھا جاتا ہے. لا الہ موجود، یہ صوفیوں کی تفسیر ہے. لا الہ حق، یہ اہل سنت کی تفسیر ہے. نہیں ہے کوئی معبود برحق. وہ کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود موجود. جب آپ کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ ان کی تفسیر ہے. نہیں ہے کوئی معبود مطلب کوئی نہیں ہے، موجود تو ہے. مسجد سے باہر نکلو تو آپ کو ہزاروں نظر آئیں گے ایک ہی روڈ کے اوپر. ہندوستان جانے کی ضرورت نہیں، پاکستان میں نظر آئیں گے. غیر مسلموں کے ہاں نہیں، مسلمانوں کے ہاں نظر آئیں گے. تو مطلب کیا؟ یہاں یہ نفی نہیں کی جا رہی کوئی پایا نہیں جاتا اللہ کے علاوہ معبود. اللہ کے علاوہ بے شمار پائے جاتے ہیں معبود، لیکن سب باطل ہیں. یہاں بات ہو رہی ہے لا معبودہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو ان کو یہاں سے چڑ ہوئی. یہ اس بات کا مذاق اڑا دی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا الہ الا، اللہ نے کہا آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ان پر یہی وحی کی گئی لا الہ الا انا فاعبدون، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے میرے، پس میری ہی عبادت کرو. جب یہ دعوت سنی مذاق اڑانا شروع کر دیا، مخالفتیں شروع کر دی. جب دور سے بھی دیکھا تو ایک دوسرے کو بتاتے یہ ہے وہ شخص جو ہمارے عقیدوں پر وار کرتا ہے. ہمارے آلہہ، میں بات کر رہا تھا لفظ آلہہ، الہ کی جمع آلہتن. الہ کا مطلب معبود اور الہ کا مطلب کیا ہوا؟ معبودان، یعنی جمع آلہہ. اب عربی کے اندر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ غیر اللہ کے لیے بولا ہے آلہہ. مشرکین جن کی بھی پوجا کرتے تھے، بتوں کی، سورج کی، چاند کی، فرشتوں کی بھی پوجا کرتے تھے. فرشتوں، آپ نے یہ تو سنا نا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. تو اللہ کو وہ مانتے تھے. اللہ کی بیٹیاں ماننے کا مطلب کیا ہے؟ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو کہاں تک پہنچا دیا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو؟ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو عبادت شروع کر دی ان کی. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مشرکین عرب جو تھے اگر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے تو ان کو گالیاں دیتے تھے، بلکہ ان کی پوجا کرتے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے میری ہی عبادت کرو، میرے لیے مجھے پکارو، میرے لیے نظر و نیاز کرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے محبت کرو۔ یہ عقیدتیں جو تم نے غیر اللہ کے لیے لگائی ہوئی یہ ساری میری ہیں، میں اس کا حقدار ہوں۔ عقیدت کہتے ہیں نا، تو یہ جتنے غیر اللہ جن، چاہے سورج، چاند، فرشتے، چاہے اولیاء کے ساتھ انہوں نے عقیدتیں بنا لی وہ جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب غیر اللہ کو آلہہ کا لفظ بولا ہے۔ آج لوگ مشرکین آلہہ کا لفظ نہیں بولتے، ویسے بھی عجم ہے، عربی تو بولتے ہی نہیں، عرب کے مشرکین جو ہے ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ وہی معنی چیزوں کی حقیقت وہی ہو تو لفظوں کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ شراب کا نام بدل دیں تو حکم تو وہی رہے گا نا۔ تو آج اسی معنی میں جو ہمارے ہاں صوفی باطنی لوگ اپنے پیروں کے لیے لفظ بولتے ہیں، کہیں غوث اعظم، کہیں غریب نواز، کہیں داتا، یہ جو القاب ہیں، یہ جو اللہ کی ربوبیت کے القاب ہیں، یہ آلہہ لفظ کے اندر آتے ہیں سارے۔ تو کہتے ہیں یہ ہمارے پیروں بزرگوں کا نام لیتا ہے، یعنی ان کے خلاف توحید بیان کرتا ہے، یہ کہتا ہے چھوڑ دو ان کو۔ تو ان کا موضوع جو زیر بحث رہتا تھا ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعوت توحید ہے، یہ زیر بحث رہتا تھا موضوع ان کی محفلوں میں، کہ یہ بات کرتا ہے، یہ بات کرتا ہے۔ اور آج تک اہل حدیث کے بارے میں جب بھی کوئی گمراہ فرقہ کا مولوی بات کرتا تھا، کوئی لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ لوگ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ لوگ گستاخ رسول ہیں۔ وہ بیچارے ان کو بتایا ایسے گیا ہے، کیوں؟ جب اہل حدیث نے کہا کہ اولیاء اللہ کے بندے ہیں، ان کی پوجا نہیں ہوتی، عبادت اللہ کی ہوتی ہے، تو چھوٹ کر گالی دی اولیاء کے گستاخ، اولیاء کو نہیں مانتے۔ جب نبی کو پکارتے دیکھا تو ہم نے کہا نبی کو پکارنا جائز نہیں، نبی کی دعوت یہ ہے کہ اللہ ہی کو پکارو، تو چھوٹ کر الزام لگا دیا گستاخ رسول۔ بہرحال ان کی محفلوں میں اہل حدیث کے بارے میں، وہابی کے بارے میں، وہابی کا لقب بھی انہوں نے دیا، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے چڑھتے ہوئے، محمد بن عبد الوہاب سے چڑھتے ہیں کیونکہ ان کی دعوت اس دور کے محدث مجدد کی دعوت ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کی تجدید، یعنی ان کو زندہ کیا ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابیں، آپ کو ذرا بھی ان کی اپنی رائے نہیں ملے گی دعوت کے معاملے میں۔ اور کفار نے بھی لکھا ہے، آج یورپین نے لکھا ہے کہ اس دور میں محمد علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، وہ جماعت اس دور میں محمد بن عبد الوہاب کے ساتھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے نا لوگ، وہ لوگ محمد بن عبد الوہاب والے لوگ ہیں جن کو آج وہابی کی گالی دی جاتی۔ اور لفظ وہابی کا کس نے بنایا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں انگریز نے بنایا، انگریز بعد میں آیا۔ یہ ترکیوں نے، عثمانیوں نے کیونکہ عثمانی ترکی جو ہے سلطنت عثمانیہ، یہ سارے صوفی تھے، رافضی ٹائپ کے صوفی، کربلا کے طواف کیا کرتے تھے، عمرہ حج کبھی نہیں کیا کسی نے، حکمرانوں نے وہاں کے۔ اور انہوں نے ایک شعبہ کھول دیا کہ لکھو محمد بن عبد الوہاب اور علماء نجد کے خلاف، علماء اہل حدیث کے خلاف لکھو، جھوٹ لکھ سکتے ہو جھوٹ لکھو، جو کچھ فتوے لگاؤ، پورا بجٹ الگ مقرر کر دیا۔ یہ جو لفظ وہابی جو اڑایا اور لوگوں کو ڈرایا، حتیٰ یہاں تک لوگ ڈر گئے کہ ایک گاؤں میں، یہ کئی واقعات ہیں مورخین نے لکھے ہیں کہ ہندوستان میں ایک گاؤں میں پتہ چلا کہ ایک وہابی آ رہا ہے، عورتیں بھی چھتوں پہ چڑھ گئیں، لوگ کھڑے ہو گئے دیکھیں گے آج وہابی کون ہے۔ جب ایک آدمی داخل ہوا تو کسی نے بتایا یہ وہابی ہے، عورتیں کہنے لگے ہاں ہم تو سمجھے تو کوئی جانور ہوگا، یہ تو انسان ہے ہمارے جیسا ہے۔ یعنی اس قدر پراپیگنڈا کیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟
दावत तौहीद। और जिस दिन आपकी पहचान दावत तौहीद के अलावा आपकी तंजीम या आपकी तहरीक, आपकी सियासत बन गई, आप ना वहाबी रहे ना आप अहले हदीस रहे। आपके हक पर होने की दलील मुखालिफीन के इल्जामात हैं। अगर वो आपकी दावत तौहीद को की वजह से आपका जिक्र करते हैं, चाहे वो बेइंसाफी के साथ काम लेते हुए आपको मुख्तलिफ इल्जामात देते हैं, लेकिन दावत तौहीद की वजह से आपकी मुखालफत करते हैं, तो वाकई में आप अहले तौहीद अहले सुन्नत हैं। लेकिन अब आपकी पहचान दावत तौहीद के अलावा कुछ और चीजें हो गई हैं। अब किसी से पूछो, हाँ एक ने पूछा आप अहले हदीस, अच्छा हाफिज सईद वाले, मैंने कहा वो कौन होते हैं? अच्छा वो साजिद मीर वाले हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेड़ा गर्क हो गया। यानी दावत तौहीद जो अल्लाह के नबी की दावत, जो हमारी पहचान थी, दुश्मन भी हमें उस दावत से पहचानता था, वो पहचान खत्म हो गई। तो बड़े अफसोस का मकाम है ये। इसका मतलब हम किसी लायानी में पड़ गए हैं। तो नबी से लेकर आज तक अहले हक की पहचान, अहले हक के बारे में मुखालिफीन जो हैं, जो तौहीद को ज़ेर बहस लाते हैं, तौहीद को मौजू बनाते हैं। नबी की तौहीद को मौजू बनाया मुशरिकीन मक्का ने, मुशरिकीन अरब ने, तमाम दुनिया के लोगों ने, और आज तक अहले हक के खिलाफ जो मुखालिफीन है मौजू जो है तौहीद को बनाते हैं। ये सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर है 98, आयत नंबर 98। ये देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। मुशरिकीन को मुखातिब करके फरमाया तुम लोग और जिनकी तुम पूजा करते हो अल्लाह के अलावा, तुम सब जहन्नम के ईंधन हो, उसमें जाओगे, डाले जाओगे जहन्नम। तो मुशरिकीन को यहां एक एतराज हुआ कि यहां जिक्र हुआ जिनकी हम इबादत करते हैं, तुम और तुम जिनकी इबादत करते हो। तो मुशरिकीन को एतराज हुआ, उन्होंने कहा हम तो फरिश्तों की भी इबादत करते हैं, आप फरिश्तों को मानते हैं, फरिश्ते अल्लाह के बंदे हैं, नेक बंदे। और कितने लोग जो हैं वो नबियों की इबादत करते हैं, ईसाई, यहूदी। तो क्या नाउज़ुबिल्लाह वो भी हमारे साथ जहन्नम में जाएंगे? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, और जिसकी भी तुम इबादत करते हो तुम और वो सब जहन्नम में जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने आगे से जवाब दिया 101 नंबर आयत में कि इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना, लेकिन वो हस्तियां जिनके बारे में हम लिख चुके हैं जन्नत, अपनी रहमत, फरमाया उलाइका अन्हा मुबअदून, ये जहन्नम से दूर रहेंगे, इनको जहन्नम से दूर कर दिया जाएगा, वो जहन्नम का ईंधन नहीं है। क्योंकि जो जितने भी लोग नबियों, वलियों और फरिश्तों को पुकारते हैं या उनकी इबादत करते हैं, दर हकीकत उनका तागूत शैतान है। शैतान की बात मानते हैं वो, नबी की बात नहीं मानी उन्होंने, वली की बात नहीं मानी, फरिश्तों को वो जानते ही नहीं है। तो इनके साथ शैतान जलेगा। नबियों ने तो ऐसी दावत दी ही नहीं। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने पूछा क्या तुमने कहा था इन लोगों को कि मुझे और मेरी वालिदा को माबूद बना लो, पूजो, पुकारो, नजर और नियाज करो?
تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ایسی بات جس کا کہنے کا میں حقدار ہی نہیں، میں کیوں کہوں گا؟ تو نبیوں نے تو ایسی دعوت دی نہیں، ان لوگوں نے شیطان کی دعوت کو قبول کیا ہے اور نبیوں کو اپنا شعار بنا لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین تھے وہ ایک مذہب کے نہیں تھے، یہ نقطہ یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین تھے وہ ایک مذہب کے نہیں تھے، کوئی بت پرست تھا، کوئی سورج چاند کی پوجا کرتا تھا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی فرشتوں کی، کوئی نبیوں کی، کوئی فرشت اور ولیوں کی۔ حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے دور کے جو 5 بزرگ ہیں جن کا ذکر سورۃ نوح میں ہے، ان کی شکل کے جو بت اسی دور میں بنائے گئے تھے، اور پھر لوگ مشرک ہو گئے تھے اگلی نسل، اور پھر طوفان آیا تھا۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، پھر اس کے بعد طوفان آیا جس شرک کی وجہ سے تباہی آئی۔ وہ 5 بزرگوں کے بت بھی مشرکین عرب کے پاس دریافت ہو چکے تھے، جدہ کے ساحل پہ ریت میں دبے ہوئے تھے۔ عمرو بن لوہی جو ان کے ایک جاہل بزرگ تھے عربوں کے، خانہ کعبہ کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کو رات میں خواب آیا، اور خواب سچا تھا۔ جیسے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ شیطان بھی وحی کرتا ہے، اور اس نے بتایا کہ فلاں جگہ پر جدہ کے ساحل پر 5 بزرگوں کے بت نکالے اس نے۔ یہ خواب اسے جب نظر آیا، ابھی سوال یہ ہے کہ عرب لوگ ابراہیم علیہ السلام کو بھولے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں، خانہ کعبہ کو نہیں بھولے، حج کو نہیں بھولے، طواف کو نہیں بھولے، قربانی کو نہیں بھولے، اور ابراہیم علیہ السلام جس نے بتوں کو توڑا تھا اس کی اولاد کس طرح بت پرستی پر لگ گئی؟ یہ کبھی آپ نے سوچا کہ جاننے کی کوشش کی کہ کب یہ بت پرستی کا آغاز کب ہوا؟ حالانکہ یہ تو پوری دنیا کی تاریخ میں مشہور ہے کہ ابراہیم کی اولاد بت پرست نہیں ہو سکتی۔ وہ خانہ کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے مل کے بنایا تھا، وہاں رہنے والے اولاد آج تک اس کی عبادت کر رہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک خانہ کعبہ کے پاسبان کہلاتے تھے، عبادت کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، حج اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن بت پرستی کیسے آ گئی؟ ان کے پاس اللہ کا گھر۔ یہ عمرو بن لوہی جو بزرگ تھے ان کے جاہل تھے، یہ جو کہتے تھے اس کو دین بنا لیتے تھے، اندھی تقلید۔ یہ شام کے سفر پہ گئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں دکانوں پر بت بک رہے تھے، تو انہوں نے ذہن میں آیا کہ یہ تو نبیوں کی دھرتی ہے، ملک شام، جیسے یہ جو آج سیریا ہے، لبنان، یہ فلسطین، یہ علاقہ روم کا علاقہ تھا اس وقت۔ تو انہوں نے ذہن میں آیا کہ نبیوں کی دھرتی ہے، تو یہاں دکاندار سے پوچھا، بتوں کے فوائد پوچھے، فضائل پوچھے، اس نے بتانا شروع کر دی۔ اس نے کافی سارے بت خرید لیے، کیونکہ سارے قبیلے جو ہیں جو عمرے کے لیے، حج کے لیے آتے تھے، سارے پھر وہاں ان کو پر حاضری دیتے تھے، تو حج کے موقع پر انہوں نے سب کو تقسیم کر دیے بت، یہ تمہارے لیے لایا ہوں، یہ تمہارے لیے۔ بس بزرگ نے جو کہہ دیا، بت پرستی شروع ہو گئی۔ اب شیطان نے بتایا کہ 5 بزرگوں کے بڑے جو بت ہیں وہ وہاں ہیں، جا کر وہاں سے نکال کر لائے۔ اس کے بعد بت پرستی شروع ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ حج میں یہ فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ۔ یہ آیت نمبر ذہن میں رکھ لیں، نوٹ کر لیں، 62 نمبر آیت ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے یہ، لا الہ الا اللہ کی صحیح تشریح ہے۔ 62 نمبر آیت سورۃ حج کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ، کہ وہی اللہ برحق ہے، معبود برحق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اس کے علاوہ جس کو بھی لوگ یہ پکارتے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، رسول ہیں، یہ سب کچھ ان کا پکارنا باطل ہے۔ عبادت، غیر اللہ کی عبادت باطل ہے، اللہ کی عبادت ہی اصل حق ہے، برحق ہے۔ بس آخری نقطہ یہاں سورۃ حج کے اندر ہی
آیت ہے جہاد کے بارے میں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. 38 نمبر آیت سورہ حج 38 نمبر آیت ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. یہاں بشارت ہے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا دفاع خود کرتا ہے. اس نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. تو بندوں کے ذمے کام کیا ہے کہ وہ ان اصولوں پر پابند رہیں جو اس کے رسول نے بتائے ہیں. بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، توکل کا دامن نہ چھوڑیں. نتائج کچھ بھی، حالات کچھ بھی نظر آ رہے ہیں، شرعی اصولوں پر چلیں، دفاع اللہ کرے گا. یہ آیت، اس کی تفسیر، اس کے شان نزول میں بعض مفسرین نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے. وہ امام طبری رحمہ اللہ نے غالباً تفسیر طبری میں، کہ جب ہجرت اولا ہوئی، پہلی ہجرت ہو گئی تھی، بڑے بڑے صحابہ، صحابیات، فیملیز حبشہ چلے گئے. خانہ کعبہ میں جو پیچھے کئی مسلمان رہ گئے، صحابہ کرام جو ہجرت نہیں کر سکے، ہمت نہیں ہوئی، نوجوان بھی تھے، بڑی عمر کے بھی تھے. اب خالی خالی نظر آنے لگا خانہ کعبہ. اب نظر آنے یعنی حالات جو ہے، حالات اتنے تنگ کر دیے گئے تھے، ہجرت کا حکم ہو گیا. تو صحابہ چلے گئے حبشہ، وہاں امن سکون مل گیا، اور پیچھے بھی کافی صحابہ تھے. تو ان نوجوانوں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں تھے، ان نوجوانوں نے میٹنگ کی، پلاننگ کی کہ آج کے بعد ہم جو ہے کسی کا خیال نہیں کریں گے. کوئی نہ ہمارے ساتھ عہد ہے، نہ معاہدہ ہے، کچھ نہیں ہے. جہاں داؤ لگے گا ہم وار کریں گے، نقصان کریں گے مشرکین کا. جو داؤ لگا ہم کر جائیں گے. جہاد کی تحریک شروع ہو رہی ہے. جیسے آج کل لوگ نوجوانوں میں یہ جذبہ، تحریکیں پیدا کرتے. دیکھو حالات، دیکھو ظلم و ستم، دیکھو اب لڑنا نہیں چاہیے تو اور کیا کرنا چاہیے. یہ تفسیر قرطبی میں ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ تمہارے یہ خیانت، یعنی آپ دھوکے سے کسی کو قتل نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کا دشمن ہے. دھوکہ نہیں دے سکتے، عہد شکنی نہیں کر سکتے، چاہے جہاد ہے، چاہے ظلم و ستم عروج پر ہے، چاہے آپ کا جان کا دشمن ہے، بہت سارے مسلمانوں کا قاتل ہے، اس کے ساتھ آپ خیانت اور عہد شکنی سے کام نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دفاع کا جو آپ نے یہ جو جہاد کا جو ٹھیکہ ہے، یہ اس کے بدلے میں آپ خیانت اور اسلام کو بدنام مت کریں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. یہ مسلمانوں کے دفاع کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے. اب یہ جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور شہادتیں ہوتی ہیں ظلم و ستم کے نتیجے میں، فلسطین ہو، کشمیر ہو، کہیں بھی ہو، اس کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے. لیتخذ منہم شہداء. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ ایسے مقامات دیتا ہے، ان مظلوم مسلمانوں کو، جس پر یہ اپنے عمل کر کے نہیں جا سکتے تھے. کوئی شہید ہو گیا، کوئی مظلوم ہے، ان کے اوپر جو بھی ظلم ہوا اس کا بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اعلیٰ مقام پر پہنچاتا ہے. باقی جہاد جو ہے، جو دفاع ہے، اور جہاد دفاعی جہاد ہو یا اقدامی جہاد ہو، اس کے اصول و ضوابط ہیں. ان کو توڑو گے تو خیانت ہوگی. فرمایا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. اللہ تعالیٰ کسی بھی خیانت کرنے والے غدار کو اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا ہے. چاہے جہاد کا نام لے، چاہے جہاد کا نام لے، چاہے اسلام کے دفاع کا نام لے. اور میں یہ آپ اگر غور سے دیکھیں گے ان انقلابی اور تحریکی اور جہادی جماعتوں کو، ان کی بنیاد ہی غدر اور خیانت پر ہے، اسلامی عہد شکنی پر ہے. اسلام کی بدنامی ہی انہی کی وجہ سے. اور یہ ہمارا جتنا بھی مذہبی طبقہ ہے سارا دین سے دور بھاگتا ہے، علماء کے قریب نہیں آتا، دین نہیں سیکھتا. آپ پوچھ لیں کسی بھی جیالے سے،
ابھی دین پڑھنے والے آپ دیکھ لیں پورے کراچی میں ہماری جامعات کتنی ہیں، ان کے بچوں کو دیکھ لیں کراچی کے بچے کتنے ہیں۔ جو بھی بچہ ہے جس علاقے کا ہے وہ ایک ہی ہوگا یا دو ہوں گے اس علاقے کے، کراچی کے بچے چند ایک ہوں گے ہر جامعہ میں مدرسے میں، اور کراچی میں جب دین کا جلسہ ہوتا ہے تو پورا کراچی بند ہو جاتا ہے۔ یہ جیالے کہاں سے آتے ہیں؟ دین کے نام پر پڑھنے کے لیے تو کوئی نہیں آتا، علماء کی مجالس میں تو کوئی نہیں بیٹھتا، یہ کہاں سے علم لیتے ہیں اور کس وقت لے لیے؟ راتوں رات یہ کہاں سے تیار ہو جاتے ہیں؟ پڑھنے والے طلباء کو اگر ہم جمع کریں تو گلشن چرنگی پر ٹریفک جام نہیں ہوگی۔ اگر سارے مدارس ہم اہل حدیثوں کے مدارس کے طلباء کو جمع کر لیں گلشن چرنگی نہیں بھرے گی ان سے، اور جلسے کے نام پر پورے کراچی سے اہل حدیثوں کو بلا لیں، گلشن سارا گلشن میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ دین کہاں سے پڑھتے ہیں؟ یہ صرف تنظیمیں برین واش کرتی ہیں ان کو، علماء کے قریب لگتے نہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ شرعی اصول و ضوابط کے دشمن ہوتے ہیں یہ لوگ۔ جب ان کو بتایا جائے بھائی ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں نماز کا منکر ہو گیا۔ اگر کہا جائے بھائی نماز کا ٹائم تو ہو گیا لیکن بغیر وضو نہیں ہوتی ہے نماز، کہتے ہیں لو نماز سے روک دیا، دشمن ہے مسجد کا۔ ہم تو خود بلا رہے ہیں آپ کو، آؤ شریعت کے اصول پڑھو، سیکھو، سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہیں ثابت قدم کر دے گا۔ کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے دین کی خدمت، اسلام کا غلبہ، مسلمانوں کا غلبہ، اسی کی طرف تو بلا رہے ہیں، آؤ دین کی طرف۔ اللہ کے نبی نے بھی بتایا حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ، جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے اللہ تعالیٰ اس ذلت کو جو تم پر مسلط ہو چکی ہے ہرگز نہیں ہٹائے گا، نہیں ہٹے گی۔ اور ذلت کو ہٹانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، صرف تم جہاد کر لو، میزائل چلا لو، اس ذلت کو نہیں اپنے اوپر سے ہٹا سکتے جو اللہ نے مسلط کی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، دین کے اصولوں کو توڑنے کی وجہ سے۔ اب اس کا حل یہی کہ دین سیکھو، دین کی طرف لوٹ آؤ، اور دین کی طرف اس وقت تک آپ نہیں لوٹ سکتے جب تک آپ علماء کے پاس نہیں آؤ گے، علماء کی مجالس میں نہیں بیٹھو گے۔ چلو ٹھیک ہے مدرسے میں نہیں داخل ہو سکتے، علماء کی صحبت اختیار کرو، اپنے بچوں کو علماء کے پاس بھیجو۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ علماء دستیاب ہو جائیں، اور اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو ان تنظیموں کے جلسوں سے بچا کے رکھو۔ جو تھوڑا بہت بھی آپ کے اندر دینداری ہے اس کو وہ سب تباہ ہو جائے گی۔ دین علماء کے پاس ہے کہ علماء نبی کے وارث ہیں، اور کہیں سے نہیں ملے گا دین، بس۔ اور شرعی اصولوں کو توڑو گے چاہے جہاد کے نام پر، انقلاب کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک غدار اور خائن اور ناشکرے کہلاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ یہ ٹھیکہ کسی کو نہ دیں، بتائیں کہ میرے اوپر ٹھیکہ، پریشان ہے مسلمانوں کے حالات سے۔ ہم پریشان ہیں آپ کی حالت کو دیکھ کر کہ آپ جو ہے نہ دین سمجھنا چاہتے ہیں، نہ دین کی بات سننا چاہتے ہیں، اور پوری دنیا کو پر اسلام لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ علماء جو ہیں وہ ایسے لوگوں سے پریشان ہیں، کیونکہ ان ایسے لوگوں نے اسلام کا بھی نقصان کیا ہے اور اسلام کی دعوت میں بھی رکاوٹ بنے اور علماء کے لیے مصیبت بنے ہیں۔ مسجدوں میں جو تعلیم کا کام تھا وہ رک گیا ہے، ایسے لوگوں کی وجہ سے، ایسے جیالوں کی وجہ سے، ایسی تحریکوں کی وجہ سے مسجدوں کے منبر جو ہے دین کے کام یہاں سے ہونا رک گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔